امریکنز کبھی بھی یہ الاؤ نہیں کریں گے کہ ان کا پیسہ چائنیز کو ری پے کرنے کے لیے دیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. میرے ذاتی خیال میں جو ابھی ڈیلیگیشن گیا ہے اس کا ایک آبجیکٹو یہ بھی تھا کہ وہ جو چائنیز کی پیمنٹ آ رہی ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے آگے, کیونکہ جو انسٹالمنٹ آئے گی وہ اگر انسٹالمنٹ آئی اور چائنا کو چلی گئی تو وہ یہ کہیں گے کہ کیا چیز ہے. اچھا, اس میں علی دوسری بدقسمتی یہ ہے کہ اس میٹر پر ہمارے جو سو کال معیشت دان ہیں, اکنامسٹ ہیں, جو ہمارے لوگ ہیں, جو ہمارا سو کال انٹیلیجنسیا ہے, یہ یونیورسٹیز کالجز ہیں, یہ کبھی اس کو ڈسکس ہی نہیں کرتے, یا تو وہ ڈرتے ہیں یا ان کی عقل نہیں ہے. اس پہ انڈیا نے بہت ڈیٹیل کام کیا ہے کہ پاکستان کی فائنینشیل پوزیشن میں امریکہ انڈیا کا رول کیا ہوگا, امریکہ اور چائنا کا رول کیا ہوگا, اور ہاتھ اوپر ہاتھ ملا لیا, ایک کانفرنس میں سائن کر دیے. یہ چائنیز کی جتنی بھی انویسٹمنٹ پڑی ہوئی ہے یہ اتنی آسانی سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ ویور دے دیں گے یا چیزیں کر دیں گے, یہ اتنا آسان نہیں ہے. اب وہی کیونکہ میں اس کے بارے میں بہت زیادہ جانتا ہوں, تو میں نہیں چاہتا کہ پاکستانی قوم کو مایوس شکل میں ڈالنا چاہوں, مگر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کھیل اب ختم ہونا چاہیے. نہ ہم کبھی جمہوریت ہے, نہ ہم اتھارٹیٹیو گورنمنٹ ہے, ہم ہیں کیا؟ یہ جو تباہی کی کہانی ہے تو اس میں سارے شامل ہیں, اس میں آپ بھی شامل ہیں. میرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ 3.5 سال وہاں منسٹر رہے, آپ 3.5 سال منسٹر رہے, آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے کیا دیکھا, یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا چیز دیکھیں نا. یہ تو آپ مانتے ہیں نا کہ آپ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ بھی آپ کے ساتھ تھی, یہ میں اگر آپ کہیں گے نہیں تھی, پرائم منسٹر عمران خان خود کہتے تھے نہیں ٹھیک ہے نا, ساتھ تھی نا, اور شاید میرے خیال میں اتنی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کسی کو نہیں ملی. عمران خان کو تھی, آپ لوگوں کو ساتھ تھی, میں بھی اس ٹیم میں تھا. اب آپ مجھے بتائیں کہ میں تو کمپیریٹیولی جونیئر تھا اس سینس میں, مگر آپ 3.5 سال ایک پاورفل منسٹر رہے, تو میں آپ کی منسٹری کی بات نہیں کر رہا ہے, وہ اپنی منسٹری کی وہ لگے گا کہ آپ سیلف پروٹیکشن کر رہے ہیں. میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا تجربہ کیا ہے. میرا تجربہ یہ ہے کہ یہ اسلام آباد نہیں چل سکتا. آپ پارا میں بیٹھ کے چیئرمین ایف بی آر ریٹیلرز کو لے کے بیٹھا ہے ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ, اور ڈسکشن کر رہا ہے کہ جی ریٹیل پہ ٹیکس لگیں گے, اور وہ کیا کہہ رہے ہیں, ہم جو کر لیں ہم نہیں دیں گے. یس, یہ مذاق ہے کہ کیا ہے؟ ڈی آئی ایس آئی نے یا ڈی جی سی نے کیوں الاؤ کیا ریٹیلر کو ان کے دفتر میں؟ کیونکہ سیولین کے پاس کام ہی نہیں کر سکتا, انہوں نے کہا جی ان کی مدد لے لو. نہیں تو وہ نہیں تھا. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جائیں سیولین سے بات کریں, ختم والی بات, وہ کیوں انٹرٹین کرتے ہیں, وہ بھی تو مزے لیتے ہیں نا. سر سارے مزے لے رہے ہیں تو کام کون کرے گا؟ تو یہی تو مزے لینے کے لیے حکومت میں تو نہیں آئے تھے, یہی تو میں کر رہا ہوں, کام کرنے. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے, وہ ڈی جی سی فیصلہ کر رہا ہے کہ آپ کے چیئرمین کو پریشرائز کر رہا ہے, آپ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے. یہی ہوا نا. ایک دن کیا ہوا کہ میں میریٹ ہوٹل سے ایک جاپانی کے ساتھ نکلا, شاید جب کس طرح جانا تھا, امریکن کونسلیٹ جانا تھا. ہم جب میریٹ سے نکلے تو اسمبلی آئی, اسمبلی کے آگے پریزیڈنٹ ہاؤس کے آگے سپریم کورٹ. جاپانی مجھے کہتا ہے, یار یو آر پیپل آر ویری انٹیلیجنٹ, یور پارلیمنٹ انڈر دی جوڈیشری, جوڈیشری از ہائر دین پارلیمنٹ. اچھا, میں نے بلڈنگ سمبولک ہے نا, سمبولک ہے. تو میں نے کہا یار اس سے ہم نے تو کبھی غور ہی نہیں کیا. یہ جاپانی کہہ رہا ہے یار دیکھیں آپ کی جوڈیشری از ابو دی پارلیمنٹ اینڈ پریزیڈنٹ ہاؤس. میں نے کہا یار بات تو ٹھیک ہے. تھوڑی دیر بعد ہم اس کے آگے بنا لیا پرائم منسٹر ہاؤس, اس سے اوپر. تو سر آپ کس دنیا میں بیٹھے؟ اچھا, پرائم منسٹر ہاؤس کے بارے میں میرا ایک اور ویو ہے. جو عمران خان کا کمرہ تھا پرائم منسٹر ہاؤس میں, وہی پرائم منسٹر کا کمرہ ہے. زیادہ بڑا کمرہ نہیں, سنو نا, بات سن لو پوری. اس کے جو ڈیکوریشن, گملے, صوفے, کوما ادھر لگا ہوا ہے, وہ اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اس میں 25 کیمرے اور 22 مائک لگ سکتے ہیں. تو لگے ہوئے ہوں گے. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا. تو آپ تو اتنے بڑے ڈفر ہیں کہ آپ نے اس طرح ڈیزائن کیا ہے اس کو کہ اس کو بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ وہاں سے مائک لگے. دیکھیے یار میری بات سنیں, یہ ملک ایک آپ سمجھیں کہ ایک ایس ایچ او چلاتا ہے. ایس ایچ او جو ہے نا, یا ایک چھوٹا کرنل ہوتا ہے نا ایجنسیز کا, اس کے مائنڈ کے پہ چلتا ہے. وہ جو سوچتا ہے نا سر, وہ آرڈرز فالو کرتے ہیں. کیا وہ آرڈرز فالو کرتے ہیں؟ نہیں, یہ یہیں پہ آپ کی غلطی ہے. آرڈر نہیں فالو کرتا, وہ آرڈر نہیں, وہ کنسیو کرتا ہے, باقی سب اس کو کھگی مارتے ہیں. پرائم منسٹر آفس اور پرائم منسٹر ہاؤس دونوں میں جو پرائم منسٹر کا کمرہ ہے
اس کے دروازے کی بالکل آئی سائڈ سامنے لگتی ہے MS کے ٹیبل سے. تو آپ نے یہ بتانے کے لیے رکھا ہوا ہے کہ بھائی جو آئے گا یا جائے گا ہم دیکھتے رہیں گے. تو نا آفس میں وہ میرا دوست تھا چیما. تو چیمے کے بعد جا کے بیٹھتا تھا, چیمے کے ساتھ بیٹھ جاتا تھا, تو بالکل نظر آتا تھا کہ عمران خان کے کمرے میں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے, اس کی اجازت کے بغیر. ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک ہے, MS کی اجازت کے بغیر. ابے بھائی سن لو نا. دوسری اسی طرح پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر بھی وہ چھوٹا سا کمرہ جو ہے پرائم منسٹر کا, اس کے سامنے, ہاں اس کے سامنے, نہیں بالکل سامنے. میرا سوال آپ کا یہ ہے کہ یار وہ بیچارہ جس کو آپ پرائم منسٹر کہتے ہیں, چاہے وہ عمران خان ہو, وہ تو بیسیکلی ایک, آپ یہ سمجھیں کہ ایک اسٹوج ہے. میں ملٹری کی بات نہیں کر رہا, ایک اسٹوج ہے اس سسٹم کے اندر جہاں وہ بیچارہ پھنس گیا ہے. ٹھیک ہے, اب اسی لیے اب وہ بیچارہ ڈھونڈتا پھر رہا ہے اس وقت کہ سائفر کی کاپی کدھر ہے. میرا خیال پتہ نہیں اس کو. اب میں نے بھی 50 لاکھ کاغذ سائن کیے ہوں گے چیئرمین FBR. اب مجھے نہیں پتا کاغذ سالے کدھر گئے. ٹھیک ہے نا, تو نہیں تو اب وہ بیچارے, اگر PM کو کاغذ نہیں مل رہا تو میں کیا کر سکتا ہوں. اب دیکھیں نا, اب مجھے یہ سیریسلی, میں کیوں چھوڑ کر آیا اسلام آباد. مجھے خوف پتہ ہے کیا آتا تھا. آپ تو پریشر میں آ گئے. نہیں یار سنو نا, مجھے خوف کیا, نہیں خوف کیا آتا تھا. مجھے خوف یہ آتا تھا کہ وہ کرپٹ آدمی کے خلاف کبھی نہیں نکالتے, اس شریف آدمی کے خلاف ایسا کٹیا کھڑی کرتے. میری پرابلم یہ ہے کہ جو پہلا پرائم منسٹر آتا ہے وہ دوسرے والے پرائم منسٹر کے تمام بیوروکریٹ کی ماں بہن کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ سارے کیس فراڈ ہیں. اب مجھے یہ بتاؤ کہ اس بنیاد پر, میں سیریسلی کہہ رہا ہوں, مجھے جس دن پرائم منسٹر نے کہا نا کہ ٹریک اینڈ ٹریس فراڈ ہے, میں نے فوراً سوچا کہ یار کس دن سائن ہوا تھا, میں تھا یا نہیں تھا. اور پھر جا کے مجھے FBR کے بندے نے کہا سر وہ تو آپ تو صرف انیشل ایشو کے بعد چلے گئے تھے, یہ بعد میں سائن ہوا. میں نے شکرانے کی 2 رکعت نماز پیک پڑھی, میرے کہا یار جان چھٹی. اب اتنی بڑی اسٹیٹ جس کے پاس 13 ٹریلین روپیز کا خرچہ ہے, 13 ٹریلین روپیز کا خرچہ اسٹیٹ کرتی ہے, اس 13 ٹریلین اسٹیٹ کے خرچے میں کوئی شریف آدمی حصے دار بننے کو تیار نہیں ہے. یہ مطلب نہیں ہے پاکستان میں شریف لوگ نہیں ہیں, پاکستان کا کوئی باعزت آدمی اس ڈیسیژن میں حصے دار بننے کو تیار نہیں ہے. تو ملک کیسے چل سکتا ہے. میں کیئر ٹیکر کا ٹائم ہوتا ہے 3 مہینے, ٹھیک ہے, میں اس میں 2 مہینے رہا صرف فائنانس منسٹر. کیوں اس کے بعد آپ 1 مہینہ پہلے چلے گئے؟ نہیں میں نہیں گیا 1 مہینے پہلے. مجھے ایک بہت بڑے سیاستدان نے سندھ کے بلایا, اس نے کہا سر وی ہیو میڈ اے مسٹیک بائی میکنگ یو فائنانس منسٹر. انہوں نے کہا کہ جی فائنانس منسٹر جو ہیں وہ آپ ہیں, اور آپ مئی کا مہینہ آ گیا, آپ پیسے خرچ نہیں کر رہے. اس زمانے میں میرے پاس 150 بلین پڑا ہوا تھا. میں نے کہا سر یہ کیا مذاق ہے, پیسے خرچ ہی نہیں کرتے آپ. میں نے کہا سر کوئی ڈھنگ کا پروجیکٹ آئے گا تو خرچ کروں گا نا, کیوں خرچ کروں. انہوں نے کہا یار نہیں. پھر چیف منسٹر صاحب نے, قربان صادق الوی صاحب نے بلایا, انہوں نے مجھے کہا سر ہمیں انسٹرکشن آئی ہے کہ آپ کو فائنانس منسٹری سے الگ کر دیا جائے, آپ کوئی اور منسٹری چاہے وہ پسند کر لیں, مگر فائنانس منسٹری ہم کسی اور کو دینا چاہتے ہیں. میں نے کہا جی مجھے فارغ کر دیں. خیر وہ لمبا ہونے کے بعد میں صرف ریونیو منسٹر رہا, تو فائنانس منسٹر میں صرف 2 مہینے رہا. مگر میں نے کہی ہے کہ سچائی لکھنی شروع کر دی یا بولنی شروع کر دی, تو یار میرے سے زیادہ تو آپ نہیں جانتے نا. تو چائنیز کمپنی کا کوئی کمپنی لسٹڈ کمپنی پاکستان میں نہیں ہے, ایک بھی. اتنی بڑی چائنیز کمپنی نے بلینز, ہنڈریڈز آف بلینز, ایک بھی لسٹڈ کمپنی نہیں ہے. اسٹاک ایکسچینج میں لسٹڈ نہیں ہے, ایک بھی نہیں ہے. ایک بھی نہیں ہے, جبکہ چائنیز اون کرتے ہیں آج اسٹاک ایکسچینج کو. آپ سٹی کورٹ کے اندر جائیں نا, اندر, تو وہاں ایک اسٹیمپ آفس ہے جہاں پہ اسٹیمپ پیپر بکتے ہیں, یہ لوگ وہاں سے خریدتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اب تو خیر الیکٹرانک آ گئے, تھوڑا بہتر ہو گیا. ان میں سے جو بازار باہر بکتے ہیں نا, ان میں سے آپ لے کر آتے ہیں نا باہر, ان میں سے 80% جعلی ہوتے ہیں. واٹ جی آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ یس, یہ مطلب خود ہی گھر میں چھاپ لیتے ہیں. آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں جی کہ اتنے لوگ جو آ کے اسٹیمپ پیپر پہ ایفیڈیوٹ اور یہ وہ, جی ہو سکتا ہے اسٹیمپ پیپر جعلی ہو. جی آپ پوچھیں ڈی ایس سی والوں سے, شیٹس بن جاتی ہیں اس پہ. کیا ابے آپ کو بھائی آپ کو کس نے بتایا کہ اصلی ہے؟ خیر وہ الگ کہانی ہے اس پہ. ایک سیکنڈ سر, اگلا کہانی کی بات نہیں, آپ نے تو کون سا پنڈورا, اسی لیے تو آپ چینج کیا ہے. پاور جو اس کے اوپر وہ اسٹیمپ لگاتا ہے وہ بیٹھ کے, وہ کہاں مل گا, سائیکل پہ بیٹھا ہوتا ہے بیچارہ باہر, اس کا نمبر لکھا, ہاں وہ سائیکل پہ ہے نا, وہ کہاں ہے, لالو کے رہ رہا ہوتا ہے, اس کے بعد اٹیچ کرتا ہے, وہ کہاں ملے گا آپ کو دوبارہ. ان میں سے بہت زبر جعلی ہے. ایک لمبی کہانی ہے, پھر ابھی ڈیجے والوں نے اس کو صحیح کیا ہے, یہ بھی ایک لمبی کہانی ہے. خیر اب سنیں, اچھا سنیں, اچھا وہ جو پریشان کر دیا اسٹیمپ پیپر ہے نا, اس کا جو انچارج ہے وہ اسٹیمپ آفیسر ہوتا ہے, وہ کچھ گریڈ 18 کا بندہ ہوتا ہے.
सुने बात सुन ले पूरी। ठीक, मैं सुन रहा हूँ। अच्छा सुने, मैं गलती से उस जगह पे चला गया स्टैम्प ऑफिस में एज मिनिस्टर, एज ए मिनिस्टर। अच्छा, उसने मुझे कहा कि सर ये जो स्टैम्प ऑफिसर है ना, चीफ ऑफ स्टैम्प है, ये तकरीबन 3 साल से पोस्टेड है, ठीक है, मगर अल्लाह का शुक्र है कभी ऑफिस नहीं है, जरूरत ही नहीं पड़ी, जरूरत नहीं पड़ी। वो हाल की फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो कभी ऑफिस आए ही नहीं, मखदूम है वो। जो भी थे वो आए ही नहीं कभी, वो कभी जिंदगी में ऑफिस आए ही नहीं। और आप जाकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर कभी मौका मिले, अल्लाह आपको मौका दे, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जहां रजिस्ट्री होती है ना, उसका कमरा देखें। वो कमरा तकरीबन उस शक्ल में है जिसमें 1800 में वो था। एक साहब चीफ मिनिस्टर थे सिंध के, जिनके बारे में कहा जाता है वो खैरपुर के थे, बड़े कंपैरेटिवली शरीफ आदमी थे, और मैं बिलीव करता हूँ शरीफ आदमी थे। तो एक दिन ऐसे ही किसी बंदे से उनके बारे में बात हो रही थी, उसने कहा जी कराची में एक जमाने में शायद 102 थाने हैं, 102 थाने में से 80 थानों में जो SHO है उनके गांव के। सर आप किस दुनिया में बैठे हैं? आप मतलब हम किस दुनिया में बैठे हैं जो हम पाकिस्तान के बारे में बातें करते हैं कि ये मुल्क ठीक हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, ये। मैं आपको ये वो बातें बता रहा हूं जो मैंने एज अ मिनिस्टर देखी। PSDP जो है पाकिस्तान में, अच्छा मुझे एक बात बता दे, आपकी गवर्नमेंट का भी, आपकी गवर्नमेंट में प्लानिंग के मिनिस्टर थे जो PSDP को अप्रूव करते हैं, वो थे असद उमर साहब, ठीक है। पहले थे खुसरो बख्तियार, फाइनेंस मिनिस्टर थे मिस्टर हफीज शेख, ठीक है। आज फाइनेंस मिनिस्टर है औरंगजेब, और PSDP के मिनिस्टर है एहसन इकबाल। आपने कभी PSDP वाले मिनिस्टर को, फाइनेंस मिनिस्टर को साथ बैठे देखा है? क्यों नहीं बैठते साथ? कभी तारीख में बता दें कि पाकिस्तान का होना ही चाहिए साथ सारा दिन उनको। मैं यही तो पूछ रहा हूं आपको कि कभी प्लानिंग मिनिस्टर वाला क्यों नहीं साथ बैठता फाइनेंस मिनिस्टर के? अच्छा, जब असद उमर फाइनेंस मिनिस्टर थे जी, और खुसरो बख्तियार वो भी साथ नहीं बैठते थे? नहीं, उस वक्त दोनों साथ काफी बैठते थे। मगर मेरा यही तो कहने का मकसद है कि जब आपने इतना बड़ा PSDP उसके हवाले कर दिया, तो वो क्या कर रहा है बैठ के? कर क्या रहा है? वो प्राइम मिनिस्टर को अपनी अगली इलेक्शन मुहिम की तैयारी करा रहा है कि भाई ये तेरा हल्का ये हो गया, 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 मेरा हल्का ये हो गया। ये बकवास PSDP की बंद होनी चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को रिश्वत देने का तरीका है। आप इसको पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करें लोकल बॉडीज में, और लोकल बॉडी को कहें काम करें। ये बात भी आपको आज क्लैरिफाई कर दूं, अगर पार्टीशन नहीं होता तो आज मोदी हमारे घर के सामने बाहर बैठा होता, बेंच के ऊपर चाय बना रहा होता, चाय बना रहा होता। ये हमारे ये पार्टीशन की रिएक्शन है कि आज एक चाय बनाने वाला इंडिया का प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बन गया। अगर पार्टीशन नहीं होता तो कभी जिंदगी में ये चाय बनाने वाला या इस तरह के लोग कभी आगे नहीं आते, और ये चीज चलती रहती। वो एक हिस्ट्री अलग है, ठीक है, वो एक अलग बदकिस्मती है। और हमारे रूलर इस तरह के ट्राइबल नहीं होते जिस तरह के आज ट्राइबल हैं। ये ट्राइबल ही है ना, ये ट्राइबल ही है ना। सरफराज, बुख्ती, संजरानी, अगरानी ट्राइबल है ना। तो ये बदकिस्मती है। तो मैं आपको सिर्फ ये कह रहा था कि मोदी ने जितना नुकसान इंडिया को पहुंचाया है, मेरे एक दोस्त थे, वो इंतकाल कर गए, दोस्त तो नहीं थे, मेरे बुजुर्ग थे, नवाब सईद हसन खान। नवाब सईद हसन खान साहब जो थे वो इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर थे, इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी के, वो जो प्री पार्टीशन, मैं समझ गया। वो मुझे कहते थे, और वो इतने बड़े आदमी थे कि वो ज्योति बासी को कहते थे बेटा इस तरह करना है, यहां से बैठकर। तो वो मुझे कहते थे कि शब्बर 75 साल में जो इंडिया को बनाया था नेहरू फैमिली ने, गांधी ने, कम अज कम नेहरू ने, और इंदिरा कल्चर पॉइंट पे मोदी ने उसको 3 साल में तबाह बर्बाद कर दिया, ठीक है। तो ये अच्छा, मगर मैं क्रेडिट देता हूं, जो आज इकोनॉमिस्ट ने भी लिखा है, मैं क्रेडिट देता हूं इंडियन की डेमोक्रेसी को कि उन्होंने उसको बाहर फेंक दिया उठा के।